بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ العصر جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہے آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ سورت پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا مقصد اس سورت کے تمام اصول و ضوابط اور خصوصاً تجویدی قوانین، مثال کے طور پر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، ساکن، قلقلہ، غنہ، وقف، یہ تمام اصول و ضوابط آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ آپ انہی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اور ویسے بھی یہ 3 آیات پر مشتمل چھوٹی سی صورت ہے۔ عام روٹین کے اندر ہم سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ عصر یہ نماز کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو ضروری ہے کہ اس صورت کو اچھی طرح سے سیکھ لیں تاکہ نماز کے اندر جب ہم پڑھیں تو کوئی غلطی اس صورت کے اندر ہماری نہ ہو۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة العصر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر لام ول، عین زبر صاد عص، والعصر، را زیر ری، والعصر۔ واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف خالی ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں، خالی حروف یہاں پر ایک ہی ہے۔ بعض دفعہ 2 2 3 3 4 4 تک بھی آ جاتے ہیں، ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ واو کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے۔ ساکن ہونے کی علامت یہ ہے جو بھی لفظ ساکن ہوگا، جیسے یہ سوا ساکن ہے، جہاں بھی جو بھی لفظ ساکن ہوگا پچھلے لفظ کو ساتھ ملایا جائے گا۔ اسے جزم بھی بولتے ہیں، اسے سکون بھی بولتے ہیں، اس کے 2 نام ہیں۔ تو بہرحال ہمارا لفظ ہو گیا والعصر۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے، اگر وقف کرنا چاہیں تو یہاں پر کر سکتے ہیں کیونکہ آیت پوری ہو گئی ہے۔ آخری حرف را کو ساکن کر دیں گے، جیسے سوا ساکن ہے، جیسے لام ساکن ہے۔ اور یہی اصول ہے وقف کا کہ جہاں پر وقف کرنا ہے آخری حرف کو ساکن کر دیں، را کو ساکن کریں گے، زیر ختم ہو جائے گی، لفظ بنے گا والعصر، والعصر۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ حمزہ زیر نون ان، جس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف جو بالکل خالی اسے الف بولتے ہیں، جس پر زبر زیر پیش آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ زیر نون ان، یہ نون کے اوپر شد ہے۔ شد والا لفظ بھی خود بخود نہیں پڑھا جاتا، پچھلے لفظ کے ساتھ پہلے ملتا ہے، پھر اس کے اوپر جو زبر زیر پیش ہے پھر وہ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ زیر نون ان، یہاں پر غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی کیونکہ نون مشدد ہے۔ نون ساکن، نون مشدد، میم ساکن، نین مشدد، اور اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش جس کو ہم تنوین بولتے ہیں، یہ آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، ان نل، حمزہ زیر نون ان، ان نل، ان، سین زبر الف سا، ان سا۔ یہ سین کو ہم اس وجہ سے کھینچ رہے ہیں اس کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، اسے الف مدہ بولتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن کے اندر آئے گا اس کو لمبا کیا جائے گا۔ ان الانسان، نون زبر نہ، انسان، ان الانسان، لام زبر لا، فاضر یفی، لفی، یہ یا مدہ ہے۔ جیسے یہ الف مدہ بتایا تھا، 3 حروف ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ انشاءاللہ واو مدہ بھی آگے آ رہا ہے، وہ بتا دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ یا مدہ آگے، جس کو سمجھ لیجئے ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، یا مدہ کہلاتی ہے، لمبا کریں گے۔ لفی، خا پہ سین خس، را 2 زیر رن، خسرن، لفی خسرن۔ ان الانسان، یہاں پر بھی غنہ اور یہاں پر بھی غنہ، لفی خسرن۔ اب یہاں پر آیت پوری ہو گئی ہے، وقف کرنا ہے تو آخری حرف جو را ہے ہم اس کو ساکن کر دیں گے،
اور جیسی ساکن جیسے سین ساکن ہے اس طرح بھی ساکن ہو جائے گا جیسی ساکن کریں گے، کیونکہ وقف کرنا ہے اور اصول وقف کا یہی ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے۔ جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے اس کی دو زیر ختم ہو جائے گی، دو زیر ہی ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ حرف جس پر وقف کر رہے ہیں اس کو جیسے ہی ساکن کریں گے اس کے اوپر جو بھی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، جو بھی حرکت اوپر نیچے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ساکن حرف ہوتا ہے اس پر پھر کوئی حرکت نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سین ساکن ہے، کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، سوا ساکن ہے، کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، لام ساکن ہے، کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، یہ لام ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، یا ساکن ہے، کوئی زبر زیر پیش اوپر پھر کوئی حرکت نہیں آ سکتی۔ اس کو بھی ہم یہ ساکن کریں گے تو لفظ ہو جائے گا خسرین سے خسر، خسر، ان الانسان لفی خسر۔ اب یہیں تک ہم پڑھیں گے، بغیر جوڑ کے پڑھتے ہیں ہم اس کو، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اگر ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھنا ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر، ارادہ تو یہ تھا کہ پوری صورت پڑھ دی جاتی، لیکن کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، 6 منٹ سے اوپر جا رہی ہے ویڈیو، ہماری کوشش ہوتی ہے 5 سے 6 منٹ کے درمیان ویڈیو مکمل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ 2 پارٹ جو آیت نمبر 3 ہے وہ اگلے پارٹ کے اندر انشاءاللہ بتا دی جائے گی، سمجھا دی جائے گی، پڑھ دی جائے گی۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں اس کے پارٹ 2 کے ساتھ کل انشاءاللہ، اجازت دے، اللہ حافظ۔